السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرے دوست عرفان احمد کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آج آپ کی ایک بھی پوسٹ نہیں آئی صبح سے، کیا بات ہے؟ تو ان کی خواہش کے اوپر میں آج ایک بڑی خوبصورت قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت اور اس کے معنی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں مولانا تو نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی اس کتاب میں لکھا ہے، یہ کتاب جو ہے معرف القرآن، یہ میں پڑھ رہا تھا، جلد نمبر 3 پڑھ رہا ہوں میں آج کل، تو اس میں سے پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ دعا کے بارے میں ہے، کچھ معلومات ہے دعا کے بارے میں، بڑی امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ، پاورفل۔ آپ اس کو غور سے سنیے اور اس پہ پھر عمل بھی کریے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ انہ لا یحب المعتدین، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے نزدیک ہے۔ اب میں اس کی تفسیر جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں گا۔ آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے خاص خاص مظاہر اور اہم انعامات کا ذکر تھا۔ ان آیات میں اس کا بیان ہے کہ جب قدرت متعلقہ کا مالک اور تمام احسانات و انعامات کا کرنے والا صرف رب العالمین ہے، تو مصیبت اور حاجت کے وقت اسی کو پکارنا اور اسی سے دعا کرنا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ ہونا جہالت اور محرومی ہے۔ اسی کے ساتھ ان آیات میں دعا کے بعض آداب بتلا دیے گئے جن کے رعایت کرنے سے قبولیت دعا کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔ لفظ دعا عربی زبان میں کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ عربی زبان میں جو ہے دعا کا مطلب ہے کسی کو پکارنا، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور مطلق یاد کرنے کے معنی میں بھی، اور یہی دونوں امر معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آیت میں ارشاد ہے ادعوا ربکم، یعنی پکارو اپنے رب کو اپنی حاجات کے لیے، یا یاد کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اپنی حاجات صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور دوسری صورت میں یہ کہ ذکر و عبادت صرف اسی کی کرو۔ یہ دونوں تفسیریں سلف صالحین ائمہ تفسیر سے منقول ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تضرعا و خفیہ۔ تضرع کے معنی عجز و انکسار اور اظہار تذلل کے ہیں، اور خفیہ کے معنی پوشیدہ، چھپا ہوا، جیسا کہ اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے۔ ان دونوں لفظوں میں دعا و ذکر کے لیے دو اہم آداب کا بیان ہے۔ اول یہ کہ قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و انکسار اور تذلل کے اظہار کر کے دعا کرے، اس کے الفاظ بھی عجز و انکسار کے مناسب ہوں، لب و لہجہ بھی تواضع و انکسار کا ہو، حیت دعا مانگنے کی بھی ایسی ہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل عوام جس انداز سے دعا مانگتے ہیں، اول تو اس کو دعا مانگنا ہی نہیں کہا جا سکتا بلکہ پڑھنا کہنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کلمات زبان سے بول رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔
جیسا کہ آج کل عام مساجد میں اماموں کا معمول ہو گیا ہے کہ کچھ عربی زبان کے کلمات دعائیہ انہیں یاد ہوتے ہیں، ختم نماز پر انہیں پڑھ دیتے ہیں، اکثر تو خود ان اماموں کو بھی ان کلمات کا مطلب اور مفہوم معلوم نہیں ہوتا، اور اگر ان کو معلوم ہو تو کم از کم جاہل مقتدی تو اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، وہ بے سمجھے بوجھے امام کے پڑھے ہوئے کلمات کے پیچھے آمین 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 کہتے رہتے ہیں۔ معنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام کیا دعا مانگ رہے ہیں، لیکن پیچھے آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ تو اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں تو ہم کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دعا مانگ کیا رہے ہیں۔ اس سارے تماشے کا حاصل چند کلمات کا پڑھنا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کی جو حقیقت ہے یہاں پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان بے جا کلمات ہی کو قبول فرما کر قبولیت دعا کے آثار پیدا فرما دیں، مگر اپنی طرف سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ مانگی جاتی ہے۔ دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ مانگی جاتی ہے دل سے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے کے ڈھنگ سے مانگا جائے۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابن جریر نے فرمایا کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو بکر جساس حنفی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بنسبت اظہار کے افضل ہے۔ حضرت حسن بصری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی منقول ہے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ختم پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ تھوڑا بہت تو فائدہ ہوا ہوگا اس نالج سے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اپنی ہمیشہ، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، پوری امت کو دعاؤں میں اپنی یاد کیا کریں۔ ساری امت کے لیے دعا مانگیں گے تو جتنی دعا آپ پوری امت کے لیے مانگیں گے وہ پوری دعا آپ کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اتنا ہی۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔